يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف حمد کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا بنیادی جو ٹاسک اور مشن تھا وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے شیطان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس مشن کو لے کر آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے طور پر ایک بہترین کردار ادا کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو آپ کے اس مشن نبوت کو بھی ساتھ بیان کر دیا کہ 4 بنیادی کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت اس قوم پہ اپنے مبعوث جن کی طرف آپ آئے ہیں نا ان کی طرف آیات قرآنیہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے، گمراہی سے، شرک سے پاک کرنا ہے۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب الہی کی تعلیم دینی ہے، سکھانی ہے انہیں کتاب۔ قرآن کو پڑھنا کیسے، قرآن کے معنی مفاہیم ان کو سکھانے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، سیرت، سنت، حدیث، اس کی تعلیم دینی ہے۔ حکمت اور دانائی کی بنا پر ان کی زندگی گزرے۔ حضرات دی وقار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے تقریباً 23 سالہ دور نبوت میں اس مشن کو اللہ کی طرف سے جتنی زندگی دی گئی اس کو کما حق ہو انجام دیا ہے، اور اس کی تصدیق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کچھ اس انداز سے کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ آپ کا مشن ہے، مشن نبوت ہے، اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ وحی الہی کا علم ہے، اسے آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ سورہ توبہ کی، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے ہے، آپ سب سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں الا هل بلغت، میرے صحابہ بتائیے کیا میں نے وہ مشن نبوت جو میری طرف اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دی ہے؟ سب نے بیک زباں ہو کے آپ کے سامعین و صحابہ کرام نے کہا بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دی ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہ یہ ساری امت گواہی دے رہی ہے، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے وہ مشن نبوت جو تو نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے تمام اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو میرے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں پہ موجود نہیں۔ حضرت ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اپنے اس مشن نبوت کی تکمیل تو ساری کائنات میں جب تک کائنات موجود ہے یہ پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے اہل علم کو، علماء کو منتخب کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے اگر حقیقی لحاظ سے خشیت اور ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں تو علماء کرتے ہیں۔ بہت سی رسومات سے پرہیز کریں گے کہ ہماری برادری میں چلتی ہے، اہل علم اس سے پرہیز کریں گے، میرے خاندان میں چلتی ہے، عالم دین کوشش کرے گا اس سے پرہیز کرے۔ اور میرے بھائیوں، حلال و حرام کے اس حوالے سے فرق روا رکھنا، حرام کے قریب بھی نہ جانا ہے، اس کا سب سے زیادہ پرہیز عالم دین کرے گا، دنیا دار نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اس مشن کا وارث علماء کو بنایا ہے، اور یہ وحی الہی کی تعلیم امت تک پہنچانے کے لیے ان علماء کا انتخاب کیا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل کی گئی تو اس کی 2 حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ پر وحی اترتی ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، لہذا آپ کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی زندگی کو دیکھ کر آپ کی زندگی کو اپنائیے، آپ کی زندگی ہی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد میرے بھائیوں، دوسری حکمت یہ تھی لعلہم یتفکرون، کہ لوگ وحی الہی کے اس پیغام پر غور و فکر کریں، سمجھیں، تدبر کریں کہ آخر اللہ رب العالمین نے جس طرح قریش نے کہا تھا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ شک کا اظہار کرنا، آپ کو اپنے برابر کیا آپ کو اپنے سے بھی ہلکا سمجھتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ ان بستیوں میں سے کوئی بڑا آدمی اس کو اس رسالت کے لیے منتخب کرنا چاہیے تھا، یہ بنو ہاشم میں سے اٹھا کر اس کو تمام انبیاء کا سرتاج بنا دیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہی منتخب کیا، اور ساتھ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ تفکر کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ یہ غور و فکر کرنے کے لیے بھی آپ کو اہل علم سے ہی مشاورت کرنا پڑے گی، ورنہ دین کی ویسے سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ شہرت کے پیچھے بھاگتے پھریں؟ کیا وہ دولت کے انبار اکٹھے کرتے پھریں؟ یا دنیا میں صاحب ثروت لوگوں سے تعلقات بڑھاتے پھریں؟ میرے عزیز بھائیوں، عالم دین کا یہ کام نہیں ہے۔ عالم دین کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2682 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام نے کوئی درہم و دینار کی صورت میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے۔ انبیاء کی جائیدادیں درہم و دینار میں، کوئی بنگلوز میں، کوئی زمینوں میں، کوئی زرعی زمینوں میں، کوئی پروڈکشن میں ایسی جائیدادیں نہیں تھیں۔ انہوں نے کیا چھوڑا ہے؟ انما ورثوا العلم، انہوں نے صرف علم چھوڑا ہے، اور اس علم کی میراث کو علماء نے سنبھالا ہے۔ آپ نے فرمایا من اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کے ساتھ اپنا تعلق نبھا لیا، گویا اس نے اس بہت سارا حصہ جو ہے وہ مشن نبوت کا اپنے ساتھ اس کی نسبت کر لی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عالم دین کا بنیادی مقصد علم کا انتقال ہے، علم کو منتقل کرنا ہے۔ یہ وحی الہی کا علم جس بنیاد پر وہ انبیاء کا وارث کہلایا ہے، اس کو چاہیے کہ اس دین کا علم خالص نیت کے ساتھ، خالص قطن لوجہ اللہ، بغیر کسی دنیاوی منفعت کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی خوف اور طمع کے اس علم کو آگے پہنچائے۔ دنیا میں ممکن ہے مسائل بتاتے ہوئے بڑے سے لوگ بھی اس سے ناراض ہوں، اور یہ مسائل مساجد میں عموماً ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مساجد کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جو سود کا کام کرتا ہے، عالم دین کو سود پہ مسئلہ بیان نہیں کرنے دیتے کہ کہیں ہم نہ ہٹ ہو جائیں، یہ عالم دین کا کام نہیں ہے۔ عالم دین کا کام یہ ہے وہ حق کا مسئلہ بیان کرے۔ میرے نبی نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، آپ نے حق بات کرنی ہے، لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے، مسئلہ حقیقت میں مبنی بیان کرنا چاہیے۔ عالم دین کو جھول نہیں رکھنی چاہیے، عالم دین کو مصلحت سے کام لے کر حق کو نہیں چھپانا چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ انبیاء کی وراثت ہے، اس وراثت کا تحفظ کرنا عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، لوگ دنیا میں میرے بھائیوں گمراہی اس وجہ سے ہوئی کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو، عیسائیوں نے اپنے علماء اور پیشواؤں کو پیسے دے کر اپنی مرضی کے فتوے نکلوائے، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بدل دیا، حرام کردہ چیزوں کو بدل دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ قومیں گمراہ ہو گئی، اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ بدقسمتی سے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں کی برائیاں رینگ رینگ کر تمہارے اندر آ رہی ہیں، وہ بدقسمتی سے یہ برائی بھی آ رہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مسئلے سننا چاہتے ہیں، اپنی تحسین چاہتے ہیں، اپنی تعریف چاہتے ہیں، کہ ہمارے کسی عمل پہ کوئی شخص تنقید نہ کرے، کیونکہ ہم تو بڑے پارسا لوگ ہوتے ہیں، ہمارے عمل پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ آج دنیا میں میرے بھائیوں دیکھیے، عالم دین کا یہ کام ہے کہ اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سورہ نحل کی 125 نمبر آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم
باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اللہ کی طرف بلائیے 3 اصولوں کو مد نظر رکھیں، حکمت اور دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر اس دین کے معاملے پر جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو دلائل کی بنیاد پر آپ کا جھگڑا ہونا چاہیے۔ فزیکلی جھگڑا اس معاملے پر مسائل کی تفہیم کے لیے نہیں ہوا کرتا، دلائل کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں دین کے حوالے سے سمجھنا میرے عزیز بھائیوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ لفظ عالم دین اطلاق کس پہ کریں گے؟ قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین حکمت کی تعلیم، دانائی کی تعلیم، یہ مشن نبوت اللہ وارث بناتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن من یؤت الحکمہ، جس کو اللہ رب العالمین یہ حکمت اور دانائی کا فہم دے دیں، وہ اپنے آپ کو معاشرے میں کم تر نہ سمجھے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی، بڑی خیر کا سودا اس کو دے دیا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، میں رب تعالی، میرے نبی نے فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دین کے مسائل سمجھا دیتے ہیں، وہ اہل دین میں آ جاتا ہے، علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے، دین کے معاملات پر لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فرمایا بھی ہے سورہ سجدہ میں 24 نمبر آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے ان لوگوں میں سے ائمہ بنائے، پیشوا بنائے، دین کی رہنمائی کرنے والے لوگ پچھلی امتوں میں سے بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ عالم دین کو یہ اصول مد نظر رکھنا چاہیے، دین کا مسئلہ بتانا ہے، انتظامیہ اس کو سائیڈ پہ کر دیں، دین کا مسئلہ بتانا ہے، صاحب ثروت لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا جائے، دین کے مسائل کی ترجیح کا تعین کرنا یہ منتظمین کا کام نہیں ہوتا، یہ عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کون سا مسئلہ عوام الناس پہ محسوس کیا ہے، کون سا ایشو اس نے محسوس کیا ہے، اس حوالے سے اس نے عوام کی تربیت کرنی ہے، یہ عالم دین کا کام ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری مساجد میں کہ کچھ جہالا لوگوں کے پاس جب میراث آ گئی ہے نا مساجد کی، تو وہ اپنی مرضی کے مسائل سننا چاہتے کہ آپ یہ بھی مسئلہ نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی مسئلہ نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے ڈونرز جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مسائل یہ مساجد میں آج کل پنپ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، عالم دین کا کام کیا ہے جو اس آیت میں بیان کیا؟ اذیتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، آپ کو لوگ باتیں بھی کریں گے، میرا رب کہتا ہے لما صبروا، پھر عالم دین کا کام صبر کرنا ہوتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا۔ آپ اپنی اپنی مساجد میں علماء کو دیکھ لیجئے، جو عالم دین لڑنے پہ آ جائے آپ کو اس کے علم پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ اس نے پڑھ کیسے لیا ہے۔ جتنا زیادہ صبر، جتنی زیادہ برداشت، جتنی زیادہ باتیں لوگوں کی آپ اپنے پیٹ میں ڈالتے جائیں گے، اتنا ہی بڑا انشاءاللہ آپ کو اللہ اجر عطا فرماتے جائیں گے۔ یہ دین کا مشن ایسا مشن ہے میرے بھائی، یہ دین کا علم ایسا علم ہے جو آپ کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے،
جو آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کی باتیں آپ کو ناراض نہیں کیا کرتی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب ان کو کوئی شخص ان کا عیب اور نقص بتاتا تھا، آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی اہدی الینا عیوبنا، تمام تعریفیں اس اللہ مالک الملک کے لیے جس نے ہمارے عیب ہمیں تحفے میں بھیجے ہیں، میں دنیا میں ہی اس کی اصلاح کر لوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عالم دین کا کام یہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن نبوت کو میرے بھائیوں سنبھالنے والے یہ علماء، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا بنایا ہوتا ہے اور کس کس طرح کا بنایا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لو، ان کی اطاعت کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، وہ علماء ہیں اور وہ اہل اقتدار ہیں جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں، ان کی اطاعت آپ پہ فرض ہوتی ہے۔ عالم دین آپ کو کہتا ہے نماز پڑھیں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا حکم آپ تک منتقل کر رہے ہیں، آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے فرائض علماء کے نہیں، عوام الناس کے بھی، کہ عالم دین آپ کو کہتا ہے آپ کے یہ کمائی کے ذرائع، مال کمانے کے ذرائع مشکوک ہیں، ان کو صحیح کر لیں، آپ اس کے بارے میں اس سے رہنمائی لیں۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے کاروبار پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہیں آپ چیز؟ اللہ نے اپنے دین میں جو حکم دیا ہے، عالم دین نے وہ وحی کا علم آپ تک پہنچایا ہے، آپ کو تو اس کا قدردان ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کی دنیا میں رہنمائی کر دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم تقحمون فی النار، تم لوگ تو جہنم کی آگ میں چھلانگیں مارتے ہو، تمہارے اعمال اس طرح کے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہارے دامن سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں۔ لیکن تم میں سے کئی بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا دامن مجھ سے چھڑوا کر پھر جہنم میں چھلانگ مار دیتے ہیں۔ یہ عالم دین انبیاء کی میراث لے کے آیا ہے آپ کے پاس، جو آپ کے غلط کو غلط کہنے والا ہے، صحیح کو صحیح کہنے والا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی سورہ توبہ کی 71 نمبر آیت بتائی تھی کہ مومن کا دوست اسی پیرائے میں ہے، وہ بتائے کہ آپ کا یہ والا جو رستہ ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں نا، یہ غلط رستہ ہے، یہ آپ کو نعوذ باللہ کہیں جہنم میں نہ لے جائے، اپنا رستہ صحیح کر لیں۔ آپ کو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے آپ کی رہنمائی کی، چاہے جائے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ نے میرا نقص کیوں نکالا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ انبیاء کا کام ہے جس میراث کو آج علماء نے سنبھالا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ علماء کرام کی اطاعت کرنا، یہ عالم دین کی اصل میں اطاعت نہیں ہوتی، یہ اصل میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرامین کی اطاعت ہوتی ہے جو عالم دین آپ کو رہنمائی کر رہا ہوتا۔ لہذا ہمیں اس شخص کو اس کا قدردان ہونا چاہیے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہو۔ دنیا میں آپ دیکھیں، ایک شخص آپ کو بتا دے کہ راستے میں ڈاکو کھڑے ہیں، آپ اس طرف نہ جائیے، آپ اس کی بات نہ ماننے آگے جائیں، ڈاکو آپ کو لوٹ لیں، تو آپ ساری زندگی آپ اپنے دماغ پہ ہاتھ مارتے پھریں گے، میں اس کی بات مان لیتا تو اچھا تھا، کیونکہ ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے۔ ڈاکوؤں نے جو لوٹا ہے وہ مال دوبارہ بھی کمایا جائے گا، لیکن اگر آپ کی دنیا لٹ گئی ہے، وہ حقیقت میں دنیا نہیں لٹی، آخرت لٹ گئی ہے جس نے آپ کی آخرت کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ تو آپ کو تو عالم دین کا قدردان ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، آپ کو سیدھے رستے پہ لگا رہا ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء، آپ کے دین کے ورثاء، قرآن کریم نے ان کے حوالے سے دوسری دلیل رہنمائی کے حوالے سے یہ دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے، مسائل کا علم نہیں ہے، اہل علم کے پاس جائیے اور ان سے جا کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے، اپنی زندگی کی رہنمائی پائیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، میں نے آپ کو ضمناً ابتدا میں بات کی کہ یہود و نصارہ نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے روحانی پیشواؤں کو مقرر کر لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے اپنے روحانی پیشواؤں کو، احبار کو، رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا۔ کیسے؟ جو احکام اللہ نے دیے، انہوں نے ان کو مال و متاع دے کر، دنیاوی لالچ دے کر، اپنی مرضی کے فتوے لیے، اپنی مرضی کی چیزیں حلال و حرام کروائی۔ آج میرے بھائیوں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے اپنی مرضی کے احکامات مساجد اور مدارس میں نافذ کروانے والے۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ کئی حکومتوں کی تحسین کرنے والے، اہل اقتدار کی تحسین کرنے والے، اور ان کی تحسین میں کلابے ملانے والے، اور ان کے ہر عمل کو دین سے ثابت کر کے دلائل پیش کرنے والے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عالم دین کا کام نہیں ہے۔ عالم دین، اس کا پیرامیٹر شریعت ہے، اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور عالم دین کی بھی قدر اس وقت تک ہوگی، اس وقت تک آپ کے لیے قدر کرنا ضروری ہے جب تک وہ اللہ کے دین کی روشنی میں آپ کو حکم دیتا ہے۔ جب اس کی بھی ذاتی منفیت آ جاتی ہے، جب اس کے بھی لالچ اپنے اس کی شخصیت پہ غالب آ جائیں، تو عوام الناس پر پھر اس کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا غالب آ گئی ہے، دین پیچھے رہ گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگلی بات سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کی قدر اس انداز میں قرآن میں فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے گواہی کا معیار مقرر کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا، اپنی توحید کی گواہی اللہ نے سب سے پہلے خود دی۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ خدائے واحد بزرگ و برتر ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ، اللہ کے بعد فرشتوں نے گواہی دی، اور تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم لوگ، قائماً بالقسط، جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی ان لوگوں نے دی۔ اللہ نے اپنے بعد، فرشتوں کے بعد اہل علم کا نمبر رکھا ہے۔ تو یہ انبیاء کی میراث آج ان علماء کے پاس ہے، جو علماء کی میراث انبیاء سے چلتی چلتی آج اس صدی تک پہنچ چکی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میراث کے محافظ لوگ، اللہ رب العالمین ان کی قدر بیان کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرمائیے، پوچھئے ان لوگوں سے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم سے نوازا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اور جو اہل علم نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اس کا معیار اتنا سیٹ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروانے لگتے تھے تو آپ فرماتے تھے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میں جماعت کرواتا ہوں، میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو اہل عقل ہیں، ذی شعور ہیں، جنہیں قرآن اور حدیث کا علم ہے، میرے پیچھے وہ کھڑے ہوا کریں۔ اور آج مساجد کی جب ٹھیکیداریوں کی بات آتی ہے تو وہ شخص بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کہتا ہے میں مسجد کو اتنے پیسے دیتا ہوں، میں مدرسے کو اتنے پیسے دیتا ہوں، اس لیے اس نے اپنی میراث پیچھے بنا لی ہے کہ میں نے اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی نعوذ باللہ مخالفت کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پیچھے وہ کھڑے ہوں لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، اہل عقل، اہل دانش، ذی شعور، جنہیں قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو۔ جتنے علماء، جتنے فقہا، جتنے قراء، جتنے علماء وہ ہوں کسی مسجد میں، انہیں چاہیے کہ وہ اس میراث کو سنبھال لیں اور امام کے قریب تر کھڑے ہوا کریں، اس حدیث کا عملی ثبوت وہ اپنی مساجد میں ادا کیا کریں۔ اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ان علماء کی قدر کیا کریں۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان علماء کی، آپ کی میراث کے محافظ لوگوں کو اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم کو اور وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں، فرق دیکھیے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے اہل علم کی قدر افزائی اتنی کی ہے، ان کو درجات میں اللہ نے بلندی عطا فرما دی۔ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قاری قرآن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن کا ماہر، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ اور قاری، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس سے کہیں گے کیسا حکم ہوگا؟ مع السفرۃ الکرام بررا، اللہ کے موقر معزز فرشتوں کے ساتھ اللہ اس کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور یہی عالم دین ہے، یہی قرآن کا قاری ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، یہ قرآن کے صاحب اور قاری کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ پڑھتے جائیے اور جنت کی منازل کو طے کرتے جائیے، فإن منزلک آخر آیۃ کنت تقرأها، تیری منزل اللہ نے محل منزل وہاں پہ مقرر کر دی ہے جہاں پہ تیری ناز کی تلاوت ختم ہوگی، اللہ نے تیری منزل وہیں پہ مقرر کر دی۔ اللہ اس طرح اہل علم کی قدر کرتے ہیں۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ قدر اگر موجود ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ صرف علم کی بنا پہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان کی، فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ قرآن میں اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی، مکڑی کی مثال بیان کی، اور بھی سیوں مثالیں بیان کر کے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، ہم نے یہ ساری مثالیں بیان اس لیے کی ہیں کہ اس کو سمجھنے والے صرف علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ما يعقلها الا العالمون، اس سے سمجھ حاصل کرے گا تو عالم دین کرے گا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ کریم تم سے علم کھینچ کر نہیں اٹھائیں گے۔ کیسے؟ کہ جس طرح ينتزعه من العباد، کوئی چیز آپ بندوں سے اٹھا لیں، سمجھ لیں فلاں چیز اٹھائی گئی، ایسے نہیں ہوگا۔
فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ کریم تم سے علم اس طرح اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے۔ اہل علم ان کی اموات واقع ہونا شروع ہو جائیں گی، دنیا سے جانا شروع کر دیں گے۔ حتی اذا لم يبق عالما، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا عالم اور مفتی سمجھنا شروع کر دیں گے، اور وہ بھی اتنے جاہل ہوں گے۔ فَأَفْتُوا النَّاسَ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر کسی لیاقت کے فتویٰ دیں گے، بغیر کسی استعداد کے لوگوں کو فتوے بانٹتے پھریں گے۔ فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج تصور کیجئے کہ آپ کو کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں نہ حالات کا علم ہے، نہ کچھ علم ہے۔ آپ ان سے مسئلہ پوچھیں، وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے فوری چیز تو جڑ دیتے ہیں، پیچھے کوئی دلیل نہ ہوتی ہے، نہ کوئی فقاہت ہوتی ہے، نہ کوئی دانش ہوتی ہے، کوئی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، اہل علم کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں آج بھی لوگوں کے ان علماء کے ساتھ رویوں کا اظہار آپ معاشرے میں کیجئے کہ آپ کو ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے۔ آپ پہلے تو یہ فرق رونما رکھیے نا کہ عالم دین وہ بھی دنیا میں رہتا ہے، اس کی بھی دنیاوی ضروریات ہیں، اس نے دنیا سے کما کر پوری کرنی ہے، اس نے بازار میں بھی جانا ہے، اس کی بھی وہی حاجات ہیں جو آپ کی ہیں۔ اچھا، اس میں پہلی قسم کا دنیا کا رویہ تو یہ ہے کہ عالم دین اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسے بدترین لوگ بھی ملیں گے۔ ہماری تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہے جو کہتے ہیں ساڈے ابا ہی کہتے ہوندے سی نہ مولوی نہ دوستی نہیں لائی دی ہوندی، پیچھے رہی دا ہوندا ہے نا، تو جنازے اپنے ابے کو پڑھوا لینے سی، پھر جا کے جنازے اپنے ابے کو پڑھوا لینے سی، نکاح بھی اپنے ابے کو پڑھوا لینا سی پھر، اگر آپ کے ابا جی یہ کہتے تھے، اور بڑے فخر سے بندوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ساڈے ابا جی انج کہندے ہوندے سی۔ ایسے لوگ میرے عزیز بھائیوں ناقدرے لوگ ہوتے ہیں علماء کے، اور ذرا سی مصیبت پڑ جائے پھر بھاگے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، ساڈے کاروبار لی دعا کر دو، ساڈی بچی دا رشتہ نہیں ہو رہا وہ لی دعا کر دو۔ اب ابا جی نے کہا تھا، ابا جی کی نصیحت پہ عمل کریں، اب جاؤ جا کے گھر جا کے نکر چ بڑھ کے کرو دعا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رویہ ہے لوگوں کا۔ اور دوسرا وہ رویہ ہے کہ جنہوں نے علماء کو اتنا اٹھا لیا کہ ان کو نعوذ باللہ دین کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار دے دیا، جو مرضی کرتے پھرے۔ یہ وہ رویہ ہے جو یہودیوں نے اپنایا ہے، جو عیسائیوں نے اپنایا ہے۔ میرے بھائیوں، عالم دین کا آپ کا رویہ علماء سے کیسا ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ بھی، آپ کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اعتدال والا رویہ ہونا چاہیے۔ عالم دین، آپ اس سے مسئلہ پوچھا ہے، اس نے شریعت کی روشنی میں آپ کو دلیل دے دی، اب آپ کا اس سے جھگڑنا بنتا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں عمل کرنے کی، اگر کوتاہی ہے اپنی کوتاہی تسلیم کریں، یہ افراط و تفریط سے اور ایکسٹریمزم سے باہر نکلیے۔ اگر مسئلہ آپ کو بتا دیے، آپ اس کو فالو کریں، اپنی کوشش کریں کہ آپ اس شریعت کی روشنی میں اپنے عمل کو اس کے مطابق کریں۔ اگر آپ کا ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں۔ عالم دین میں نقص مت نکالیے اگر اس نے آپ کو مسئلہ صحیح بتایا ہے۔ اور آپ کو جو میں نے سورہ نساء کی آیت سنائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دین کی اطاعت اس زمن میں فرض ہے جب وہ آپ کو اللہ کے دین کا حکم دے رہا ہے، آپ کو اللہ کی آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کے آپ کو سمجھا رہا ہے، احادیث نبویہ کی بات بتا رہا ہے، تو وہ اپنی بات نہیں بتا رہا، وہ اللہ کے دین کی بتا رہا ہے، اس کی بات کو ماننا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عید کے بعد علم کے حوالے سے، اہل علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے اس کا کوئی پہلو لے لیتے ہیں، اس حوالے سے عوام میں گفتگو کرتے ہیں، تاکہ عوام الناس کا یہ ذہن بنے کہ یہ ساری چیزیں تیار کرنے والے پیچھے مدارس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مساجد ہوتی ہیں، ان کے پیچھے مدارس ہوتے ہیں، اور ان مدارس کے اندر اپنی اولادوں کو کسی نہ کسی طرح بھیجیے، ان کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، ان کو حدیث کی تعلیم دلوائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کی تعلیم دیں گے، احادیث کی تعلیم آپ ان کو دلوائیں گے،
اپنے بچے ان مدارس میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ دین خالص پڑھ کے آئیں گے، جس کی تفہیم آپ کو جب بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فرق آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ ایک عمومی رویہ عوام الناس کا دیکھیے کہ سب سے پہلے جو عوام الناس کا رویہ، سب کا یہ رویہ نہیں ہے، سب کا یہ رویہ نہیں ہے۔ رویہ کیا ہے؟ ایک عمومی رویہ، بچے کو اسکول میں لگائیں، لگا دیا، اس نے ایک اسکول میں پڑھا، چلا نہیں، دوسرا اسکول بدل دیا، تیسرا بدل دیا، وہ میٹرک تک ریڑھ کھیڑ کے وہ کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچا، کوئی 3rd ڈویژن میں نمبر لے لیے، کہتے اس کو کام پہ لگا دیا، وہ کام پہ بھی نہیں چلا، کہتے اینو مدرسے لا دیو، اینو مدرسے لا دیو۔ جو شخص نہ وہ ABC سیکھ سکا، نہ وہ کوئی فن سیکھ سکا، اس کے دل میں وحی الہی کا علم کیسے آئے گا؟ آپ کا اپنا بچہ جو سب سے زیادہ لائق ہو، آپ وحی الہی کے علم کے لیے اس کو مختص کریں، جو دین کی تفہیم اس کی ہوگی وہ میرے بھائیوں کسی بھی عام شخص سے اعلیٰ ترین اس کی ہوگی، کیونکہ آپ کا لائق ترین بچہ ہے۔ وہ دین کی جو سمجھ حاصل کرے گا، جو دین کی انٹلیکٹ اور دانش حاصل کرے گا، وہ عام بچہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ نے ایک عمومی ایک حدیث لوگوں سے سنی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ، کہ علم حاصل کرنا اور مسلمان پہ فرض ہے۔ کون سا علم ہے؟ اب علم تو یہ بھی ہے کہ یہ مائک خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کیسے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سب کو آپ ٹیکنیشین بنا دیں، آپ سب کو کہ یہ فرض ہے۔ یہ پنکھا لگانا بھی ایک فن ہے، یہ لائٹ چلانا بھی ایک فن ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ سارے لوگ اس کے ٹیکنیشین بن جائیں؟ نہیں، یہ فنون ہیں سارے، یہ فن ہیں سارے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ معیشت کے ذرائع تقسیم کیے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، ہم نے اس کی بنیاد پہ لوگوں میں درجہ بندی کی، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ آپ کپڑے کے کام کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ لکڑی کا کام کرنا پڑ جائے آپ بڑھئی کو بلا لیں، الیکٹریشین کا کام کرنا پڑ جائے آپ الیکٹریشین کو بلا لیں۔ اگر یہ چیزیں فرض کے زمرے میں ڈال دیں پھر تو ہر چیز کے ماسٹر اب خود ہو گئے۔ ہر شخص ٹیکسٹائل مل ڈال لے تو کپڑا خریدے گا کون؟ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو فرض ہے آپ کے اوپر وہ دین کا علم ہے کہ اس کو سیکھیں، وہ وحی الہی کا علم ہے اس کو سیکھیں، جس کے بغیر نجات مشکوک ہو جائے گی۔ اگر آپ وحی الہی کا علم نہیں سیکھیں گے، نہ آپ کو نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حلال و حرام کا پتہ ہے، اللہ کے پاس میرے بھائیوں کیا لینے جائیں گے ہم؟ تو اس لیے اس وحی الہی کے علم کے لیے اپنا وقت بھی نکالیے، اپنی اولاد کا وقت بھی نکالیے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔